إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم۔ آج انشاءاللہ سورہ احقاف شروع کریں گے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، تنزیل اتارنا اس کتاب کا، من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما انذروا، اس سے جو جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، معرضون، اعراض کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجیے، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، ما تدعون من دون اللہ، جو تم بلاتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا، کیا انہوں نے پیدا کیا، من الارض، زمین میں، ام لہم شرک فی السماء، یا وہ شریک ہیں فی السماوات، آسمانوں میں، ایتونی، لے آؤ تم میرے پاس، بکتاب، من ایک کتاب، من قبل ھذا، اس کتاب سے پہلے، او اثارۃ من علم، یا کوئی نشان، نقل شدہ بات علم کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے اس بندے سے جو بلائے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اس کو جو نہیں جواب دے سکتا اس کو قیامت کے دن تک، وهم عن دعائهم غافلون، اور وہ ان کے پکارنے سے غافل ہیں۔ اب دیکھیں نا، اکثر کلمہ پڑھنے والوں کی حالت یہ ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود غیر اللہ کو پکارتے ہیں، مشکل کے وقت درباروں اور مزاروں اور قبروں پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اکثر، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے مشرک ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ فلسطین میں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، کشمیر میں کیوں نہیں آئی، برما میں کیوں نہیں آئی، بوسنیا میں کیوں نہیں آئی، مسلمانوں کو کچل دیا گیا اور کفر غالب ہے، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی کرتے ہیں۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہمارا حق ہے، فرض ہے مومنوں کی مدد کرنا۔ تو مومن بنے اس لیے کہ ہمارا ایمان آج کمزور ہو چکا ہے، دنیا سے محبت ہے، موت سے نفرت ہے، اور ڈرتے ہیں لوگوں سے کہ کہیں ہم نے اگر، اب دیکھیں کس طرح پوری دنیا کا کفر مل کر مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب فلسطین میں سارے ملے ہوئے ہیں، اسرائیل کی کئی ملک حمایت کر رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، عالمی قوتیں حمایت بھی کر رہی ہیں اور اسلحہ بھی سپلائی کر رہی ہیں، اور وہ مار رہے ہیں مسلمانوں کو، دن رات بمباری کر رہے ہیں، اور کوئی مسلمان سپورٹ بھی نہیں کر رہا، بول بھی نہیں رہا۔ کس لیے؟ ڈرتے ہیں ان سے، ایمان نہیں ہے نا۔ اصل ایمان کی کمزوری، اگر ایمان پختہ ہو اور پتہ ہو کہ ہمارے نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات کا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، تو وہ ساتھ دیتے ان کا، نہیں دے رہے کیونکہ ایمان نہیں ہے، اوروں سے ڈرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ دربار والے سے ڈرنا، اس سے مدد مانگنا، یہ شرک ہے، کسی اور سے بھی مانگنا، اس کو اپنا مشکل کشا سمجھنا۔ دیکھا ہمارے پاکستان کی حالت کیا ہے کہ IMF کو خدا بنایا ہوا ہے، جس طرح وہ کہے اسی طرح کرتے ہیں، یہ چیز مہنگی کر دو، یہ سستے کر دو، اس پہ ٹیکس لگا دو، یہ قانون ایسے بنا دو، ویسے بناتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں سے قرضہ مل سکے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ ہوں گے ان کے دشمن، جن کو دنیا میں بلاتے ہیں نا، قیامت کے دن وہ کہیں گے، وہ تو اللہ کے نیک بزرگ جو فوت ہو گئے، وہ تو کہیں گے اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ کام کرو۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بَيِّنَاتٍ واضح، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للحق، کے حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب آ گیا ان کے پاس، ھذا سحر مبین، کہتے ہیں یہ تو واضح جادو ہے۔ ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس کو، قل، کہہ دیجیے، ان افتریت، اگر گھڑ لیا میں نے اس کو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو نہیں ہو تم مالک میرے اللہ سے، شیئا، کچھ بھی، وہو اعلم، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بما تفیضون فی، جو تم باتیں بناتے ہو اس کے بارے میں، کفا بہ شہیدا، کافی ہے گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ما کنت، نہیں ہوں میں، بدعا من الرسل، انوکھا رسول، کوئی نیا رسول، وما ادری، اور نہیں میں جانتا، ما یفعل، کیا کیا جائے گا، بھی میرے ساتھ، ولا بکم، اور نہ تمہارے ساتھ، ان اتبع،
نہیں میں پیروی کرتا الا ما یوحا الیہ مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، وما انا الا نذیر مبین اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا واضح۔ قل کہہ دیجیے ارائیتم کیا دیکھا تم نے ان کان من عند اللہ اگر ہے یہ اللہ کی طرف سے، وکفرتم بہ اور تم کفر کرتے ہو اس کا، وشاہد شاہد اور گواہ دی ایک گواہ نے من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی مثلی اس کے جیسی، فآمن بس ایمان لا، فآمن واستکبرتم بہ ان میں سے کچھ ایمان لائے اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ شاہد شاہد سے مراد کون ہے؟ بعض تو کہتے ہیں عبداللہ بن سلام ہے جو بنی اسرائیل تھے، یہودیوں کے عالم تھے، مسلمان ہو گئے، اور بعض کہتے ہیں جو بھی وہاں سے اسلام قبول کیا جس نے اس نے گواہی دی کہ آخری پیغمبر کی نشانی تورات میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن تم نے تکبر کیا۔ یہاں تک ہو گیا رکوع؟ چلیں اگلا رکوع انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔